یہ ابن زیاد والی حرکتیں کر کے تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ذکر حسین مٹ جائے گا؟ تم ایک سبیل اتارو کہ کل کو 10 اور چڑھ جائیں گی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ منسوب بمولا حسین تھا، ویسے اگر وہ وہاں کولر لگاتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نسبت امام حسین کے ساتھ جڑ گئی ہے تو موت پڑ گئی ہے۔ بعد میں جی رد الفساد آپریشن ہے تو یہ ہے تو وہ تو پھر بھائی تو پھر جہاں سے فساد شروع ہو رہا ہے اسے روکو نہ جا کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم۔ تمام مومنین کو جو علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، انتہائی افسوسناک قسم کی چیز دیکھنے کو ملی ہے۔ ابھی حال ہی میں کراچی والی سائڈ پر ایک یونیورسٹی کے باہر سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ کے نام پر کچھ اسٹوڈنٹس نے اپنی محنت سے ایک سبیل کا اہتمام کیا تھا کہ آنے جانے والے لوگوں کو پانی پلائیں مولا حسین کی نسبت سے۔ اس پر چاہیے جائے کہ ان اسٹوڈنٹس کو داد و تحسین پیش کی جاتی، چاہیے جائے کہ ان کے اس عمل کو سراہا جاتا۔ کچھ بدبخت پولیس اہلکاروں نے وہاں پہ آ کے اپنے اس دور کے ابن زیاد ہونے کا باقاعدہ ثبوت دیا اور انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت کی ہے جو بالکل نامردی پر مبنی ہے کہ اسکول یا کالج لیول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا اور پھر عجیب و غریب قسم کے ان لوگوں کے یہ فلازز اور من گھڑت قسم کے دینی معاملات سامنے لے آنا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ڈائریکٹلی آپ اس ویڈیو کی طرف چلیں، اس کے بعد ذرا میں انہیں آئینہ دکھاتا ہوں کہ جنہیں حسین کی نیاز اور حسین کے نام کا پانی ہضم نہیں ہوتا وہ بالآخر ہضم کرتے کیا ہیں۔ بسم اللہ۔ استغفر اللہ، یہ کیا جہالت ہے خدا کی قسم۔ ان بچوں نے تمہارا کیا بگاڑ دینا تھا یہ جو تم نے حرکت کی ہے؟ میں حیران ہوں خدا کی قسم۔ سامعین، ایک سبیل کا پانی لگانا، اس میں کوئی خدا نہ خواستہ وہ بچے زہر ملا کے دے رہے تھے عوام کو، جو یہ جنگلی کتوں کی طرح کہ تم لوگوں نے باقاعدہ اس کے اوپر یوں اٹیک کیا ہے۔ بھائی کیا معاملہ ہے؟ اور کچھ جن مومنین نے ویڈیو سینڈ کی ہے انہوں نے بالخصوص کراچی میں سے کچھ مومنین و مومنات نے یہاں تک بتایا کہ ان کے خلاف کچھ ہلکا پھلکا ایکشن لیا گیا اور انہیں صرف سسپینڈ کیا گیا۔ سو اٹ ڈزنٹ میکس اینی بلڈی سینس۔ بھائی سسپینڈ کرنے سے کیا ہوگا؟ انہیں نوکری سے معطل کرو۔ جو اسٹوڈنٹس کے اوپر اس طرح کا کہ اس سے پہلے کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ رائٹس کے اوپر باقاعدہ لوگ آ کے اکٹھے ہو جائیں اور ان پولیس والوں کو کھدیڑنا شروع کریں، بھائی آگے پولیس کی جو پریسٹیج بنی ہے، جو پولیس کا سارا حال بنا ہوا ہے، اگر کوئی پولیس والا مر جائے تو دنیا یہ غم اندوہ ہونے کے بجائے یا پھر کوئی ان کے غم میں شریک ہونے بجائے آگے سے ہنستے ہیں کہ لو جی ایک رشوت خور کم ہو گیا۔ خدا را، اپنی پہچان ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس طرح کی یہ ابن زیاد والی حرکتیں کر کے تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ذکر حسین مٹ جائے گا؟ تم ایک سبیل اتارو کہ کل کو 10 اور چڑھ جائیں گی۔ ہاں، کیونکہ ہم چندے لے کے مجلسیں نہیں کرواتے الحمدللہ۔ ہم نے اگر سلطان کربلا کے نام پر کچھ کیا تو اپنے دل سے، اپنی محنت سے، لگن سے کیا ہے، منشی گریاں کر کے، چندے بٹور کے نہیں۔ تو خیر، اولاً یہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے مسلک میں یہ جائز نہیں تھا، یہ مسلک کی تعصب کو لیں گے تو تمہارے مسلک میں بھی یہ جائز ہے۔ امام حسین کے نام کی مجلس کروانا، نیاز اور سبیل کا اہتمام، اس پر تمہارے ڈیڈیوں کے ڈیڈی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ میں پیش کروں گا فتاوی عزیزی، تاکہ تمہارے ذرا کان کھڑے ہوں کہ کسی الحمدللہ بندے سے وہاں پڑا ہے۔ صفحہ نمبر 200 پہ جب شاہ عبدالعزیز سے پوچھا گیا اس سارے معاملے کے بارے میں تو اس نے واضح کیا، فقیر کے نزدیک اس طریقے سے جس کا ذکر کیا گیا جائز نہ ہوتا تو ہرگز فقیر ان چیزوں پر اقدام نہ کرتا۔ ٹھیک ہے جی سامعین، یہ وہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے جس نے اتنی ضخیم کتاب لکھی تھی مذہب شیعہ کے خلاف، تحفہ اثنا عشریہ، کیونکہ بکواسات اور لنگڑے عذروں سے پر ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اپنے تائیں تو ساری کاروائی انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ الغرض مختصراً عرض کروں گا کہ ان کے درجنوں فقہا کے نزدیک یہ زیادہ تر وہابی اور دیوبندی اس طرح کی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، بریلوی حضرات ایسی چیزوں سے گریز ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں خود نظر و نیاز کا سسٹم ہے، وہ قائل ہیں اس چیز کے، اور ہونا بھی چاہیے۔ بالکل ایک چیز بالکل شرعاً ٹھیک ہے، اس کے عدم جواز پر جب کوئی قرآن و حدیث دلالت ہے ہی نہیں تو دلال پنا کیوں کر رہے ہو؟ کیوں بغیرتیاں پھیلاتے ہو؟ کیوں گھٹیا حرکتیں کر کے اپنی مزید مٹی پلید کرواتے ہو؟ لانتی ہو، کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس گھٹیا چیز پر سختی سے نوٹس لے،
بعد میں جی رد الفساد آپریشن ہے تو یہ ہے تو وہ تو پھر بھائی تو پھر جہاں سے فساد شروع ہو رہا ہے اسے روکو نہ جا کے. کیا طریقہ ہے یہ؟ وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ کوئی راکٹ لانچر لانچ کر رہے تھے یا پھر وہاں سے کوئی ڈرگس کی اسمگلنگ چل رہی تھی؟ کیا ہے؟ پانی پلا رہے تھے آنے جانے والے لوگوں کو. اس میں کیا بری بات ہے بھائی؟ ہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ منصوب بمالا حسین تھا. ویسے اگر وہ وہاں کولر لگاتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. نسبت امام حسین کے ساتھ جڑ گئی ہے تو موت پڑ گئی ہے. ہاں جی کمال ہے. چلو یہ چھلڑ کیا ذکر حسین روکیں گے، یہ وہی ہیں. یہ بخدا قسم اگر ان اسٹوڈنٹس نے ان میں سے کسی کے ہاتھ میں 1-2 لاکھ روپے پکڑا دیا تو ایلچیوں کی طرح وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے باقاعدہ آگے سروس دینی تھی. کچھ آ کے سبیل کے ساری چیزوں کو اٹھا کے اس طرح یہ وین میں پھینکنا اور سارا کچھ کرنا. حیران ہوں بخدا قسم کیا چل رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں. کیوں دوسروں کو موقع دیتے ہو ان سارے معاملات کو کر کے ہمارے وطن عزیز پر بکواس کرنے کا؟ کیوں موقع دیتے ہو بھائی؟ اور فار آل بیسک ریزن سامعین، جب اس سارے کے سارے سسٹم کو دیکھا جائے، جب ملک پر بات بھی اور دیگر چیزیں ہوئی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ شیعان علی کی ترجمانی کرتے ہوئے فقیر گیا اور یہ پڑوسی ملک بھارت سے آنے والی جتنے بھی طرح کے اعتراضات تھے ان کا منہ توڑ اور دندان شکن جواب دیا. الحمدللہ پورا تفصیلی مناظرہ ہے ہمارا اویس ربانی صاحب کے پلیٹ فارم پر، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. تم اس ٹائم انڈے دے رہے تھے بیٹھ کے اپنی سیٹوں میں، منہ میں نپل لے کے بیٹھے ہوئے تھے. آتے نا بڑا تمہیں اپنی فورس پہ مان ہے تو آ کے دفاع کرتے. اگر کوئی کر رہا تھا تو ہمارے شاہین کر رہے تھے، کوئی لڑ رہا تھا تو پاکستان آرمی اور نیوی لڑ رہی تھی. تم سدا بہار ہجڑے ہی رہو گے. لیول کے بندے کے ساتھ کبھی مقابلہ کرو نا تمہیں لگے پتہ جائے. خیر، جسے مولا حسین کے نام کا لنگر ہضم نہ ہو پھر ان کی ساری اردوات کہاں پہ جا کے ٹکتی ہے؟ آئیں ذرا میں بتاتا ہوں. یہ ان کے عدول اسلام المعروف شیخ الاسلام ابن تیمیہ ناصبی علیہ الحلان والعذاب کی کتاب الاربعین میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 140 پہ وہ جہاد اور دیگر چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ابن تیمیہ نے واضح کہا ہے، اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے ایک گھوڑا روکا پالا تو اس گھوڑے کا سیر ہو کر چارہ کھانا اور پانی پینا، اس کا لید اور پیشاب قیامت کی ان کی میزان میں نیکیاں بن جائیں گی. اور تخریج و تحقیق ہے جی صحیح سند کے ساتھ ہے یہ عبارت. لیں جی سامعین و ناظرین، جو بھی عزادار حسین یہ ویڈیو سن رہا ہے وہ دیکھے، خوشباش ہو کے اس دلیل کو باقاعدہ یہ چیک آؤٹ بھی کرے، اور ہو سکے تو یہ کتاب خرید کے سیم عبارت بسند صحیح ان کے منہ پہ مار کے کہو کہ یہ تمہاری اوقات ہے. جسے لنگر حسین نصیب نہیں ہوتا پھر اس کے نصیب میں ٹٹی موتر ہی آتا ہے. ہاں وہ لد ہی کھاتا ہے اور لد کو بروز محشر اپنے لیے بہت بڑی سفارش بناتا ہے. اس کے نصیب میں اب بھائی یہ نصیب کی بات اور قسمت کی بات ہے. یہ نصیب اور قسمت کی بات ہے. کس کے نصیب میں سلطان کربلا کا پاک لنگر آتا ہے، کس کے نصیب میں اپنے ہی کھاتے میں سند صحیح کے ساتھ لکھی گئی روایت کے مطابق گھوڑے کا ٹٹی اور موتر جاتا ہے.